اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان نو حکم دے رہا کہ جنگ تبوک واسطے نکلو اور پیغمبر خدا دا ساتھ دیو، زمین تے بہ نہ ونجو، کم اوکھا کوئی نہیں، بیمار تسی کوئی نہیں ہو، انج اپنے آپ نو بیمار بنائے ہوئے نے۔ یہ کام بھائی اوکھا کوئی نہیں، سکل توڑے چ نہیں، تو ساں تساکل کیتو آ، یعنی اپنے آپ نو اے بسا اوقات کی ہوندہ بندہ بیمار نہیں ہوندہ تے بیمار سمجھ لیندہ میری طبیعت خراب ہے، ہولی ہولی تلقین کردہ رہندہ تے وہ پھر ڈنگن بیمار ہو بھی بندہ جی۔ لہذا تسی راہ خدا نکلو تے اے بہانے چھڑ دو۔ تسی کیا بھئی دنیا دی زندگی تے راضی ہو گئے ہو آخرت نو چھڑ کے جی، جبکہ آخرت دی زندگی جڑی او دے مقابلے دنیا دی زندگی کوئی شے نہیں۔ یہ حکم ادن ہویا جداں 9ویں ہجری بھی مکن والی ایسی تے پیغمبر خدا نے امت اپنی نو اہل ایمان نو حکم دیتا۔ اللہ فرما رہا بھی اے تسی اگے جہاد کرن ہلے ہوئے ہو، اوہی جہاد ہے سن جڑے تسی اگے کردے رہے ہو تے آج اس جہاد تے نیو نکل دے، بیمار تسی کوئی نہیں ہو تے روانی اگر پریشانی نے تے میں اللہ اے تسی اتھے رہ گئے ہوئے تے تہاڈا کہ وے نقصان ہے، اللہ دے راہ نکلو تے تانوں کوئی پریشانی نہیں ہوئے دی تے آخرت دی زندگی اس دی کوئی یعنی دنیا دی زندگی دی کوئی حیثیت نہیں آخرت دے مقابلے کمی طور تے بھی تے کیفیت دے طور تے بھی اس دے مقابلے چ انج بھی کوئی نہیں تے جی اگر دی کیفیت جڑا کمیت ویکھنی نے تے اے تھوڑی جئی تے او ڈھیر ساری۔ الا تنفروه يعذبكم عذابا علیما، اگر تسی نہ نکلے تو میں تانوں عذاب علیم کرساں، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تواڈے تو علاوہ دوسری قوم جڑی او میں لے اوساں، وَلَا تَضَرُّوهُ شَيْئًا اے نہ نکل کے تسی دین خدا دا اگر مراد لیا بنیں تاں بھی ذرہ نقصان نہیں کر سکتے، اور پیغمبر خدا دا آکھو تاں بھی ذرہ نقصان نہیں کر سکتے۔ اسلام، قرآن، دین، خدا انہیں جیڑی ہستی اتھو مراد لئی وجے تسی ادھا ذرہ نقصان نیو کر سکتے۔ تسا اگر نقصان کرنا تے اپنا کرنا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا تسی یا اللہ دے دین دا یا پیغمبر خدا دا تسی نقصان نیو کر سکتے۔ کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، تسی چاہو اسلام نو روکنا نہیں روک سکتے، تسی چاہو اسلام نو دبونا نہیں دبا سکتے، تسی چاہو اسلام دا نظام ختم کرنا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ ہر چیز تے قادر ہے، اور وہ اللہ آکھ رہا کہ میں اپنے دین نو ایک باری پورے جان تے نافذ کرنا۔ لہذا تسی اگر نقصان اللہ دا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اگر سوچیا بنجیں تو یہ ڈھیر ساری لوگ ایسن جڑا ایک اچھا خاصا گروہ ایسی جڑا خدا دے نصرت واسطے نہیں نکل رہا، اور اللہ دھمکی بھی دے رہا
ڈرا بھی دیا کہ تسی نکلو، اگر نہ نکل سو تو نقصان ہے، لیکن کس دا؟ تہاڈا دین دا، پیغمبر خدا دا ایک ذرہ تسی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تسی اگر مدد نہ کر سو تے اللہ اپنے پیغمبر دی مدد اگے کئی واری کیتی تے ہن بھی کرسی، کیوں؟ وہ عزیز اور حکیم بھی ہے، او دا ہر فعل جڑا او حکمت دے نال ہے، اگر تہان آکھ رہا تے تہاڈے فائدے واسطے، تسی دا نقصان نہیں کر سکتے چونکہ وہ قادر مطلق ہے جی، تہان اس واسطے آکھ رہا کہ تہاڈے واسطے بہتر ہے، وگرنہ اس نے اپنا نظام بنایا ہوا اور اس نظام دے مطابق اس اپنا پورا کام چلاونا، تسی اگر کر لیا تے تہاڈا فائدہ، نہ کیتا تا تہاڈا نقصان ہے۔ گل جنگ تبوک دی ہو رہی تے ذکر اللہ نے ابتدا تو شروع کر دیتا، بھئی وہ وقت یاد نے جدہ میرا حبیب مجبور ہو کے مکہ چھوڑن تے ویکھو میں اس وقت بھی اپنے حبیب دی کیا کر لیا سی، مدد کر لی سی جدہ تہاڈے چو کوئی بھی نہ سی۔ پیغمبر خدا دا جدہ حضرت ابو طالب اور جناب ختیجہ علیہ السلام دنیا تو چلے گئے تے کافرانو مل گیا موقع، انہاں کیتی صلاح بھئی اکلے تے دشمنی اہل بیت رسول تے بنی ہاشم نال کر نہیں سکتی، اکٹھے ہو جاؤ سارے تے کیا کرو، سارے قبیلے رل کے کرو حملہ پیغمبر خدا دی ذات تے۔ بنی ہاشم مجبور ہو جان گے دیتے تے سارے رل کے دیت جتنی بھی انہیں منگی دے لساں۔ دوئے واقعے اللہ تبارک و تعالی نقل کر رہے تھے، پیغمبر خدا دے نکلن والا جڑا قضیہ اس تو شروع پہ کردہ، بھئی ویکھے نے میں اگے مدد کیتی نا، تو ان پتہ سارا کفر ایک پاس ہے سی تے میرا حق اللہ حبیب ایک براس وہ بھی گھر چھٹ گیا جی۔ اگے صاحب انوار النجف نے لکھیا بھی جس ویلے پیغمبر خدا نکلے اپنی سواری تے اگو جناب حضرت ابوبکر صاحب مل گئے تے حضرت فرمایا بھئی، حضرت ابوبکر آکھے میں نال لے جاؤ، فرمایا نہیں میں اکیلے بنا، اس کہ یا رسول اللہ پھر میں مجبور ہاں، کافر مگروں میں ناپ لینا، تو انہوں نے کہنا بس سچ سچ دس، تے میں دس چھڑنا نہیں بھائی اے راہ لگ گئے، مگر ایک میں نال لے جاؤ، اور ایک خالی خبر ساڑی نہیں، دوسرے سائڈ والے بھی اس گل نو نقل کیتا، یہ جڑے حضرت ابوبکر نار رلین نا، یہ زبردستی رلین بھئی یا میں مراد چھڑتا ہوں کرما لیا، حالہ ہونا کچھ نہ سی۔ اس آیت دے ویج ان آیات اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اس زمانے دے مسلمانہ نو تولیا، بھئی کوئی کس حساب چے اگر کسے ویکھنا نا قرآن دی آیات دے رونال تے اے 4-5 آیتاں جیڑیاں نا اے بندن سمجھ آونجیں تے پتہ لگ ویندا بھئی اس وقت زمانے دے مسلمان جنہاں ایڈے سی شملے بدائے ہوئے نا تے اسی ایڈا مسئلہ کوئی نہیں، بندہ سمہ اجیدہ بندہ جڑا ہوتا کیا صحابی کن نجوم، میرے بھئی صحابہ جڑے نو ستارے طرف حدیث گھڑی گئی ہر بندن پتہ، تے جس دی بھی اتباع کر لو نجات پا جاسو، اے گل کوئی نہیں، اے بورڈ چھڑ سن اگر نندی بندے اتباع کیتی تھا۔ لہذا حضرت فرمایا بھئی واقعہ نا تو بدھرہ انہوں نے دبایا دا چھڑتے ہیں، اس کہ یا رسول اللہ تلوار میری سنگی تے رکھنی، تو انہوں نے کہنا یا 10 یا مرے نہیں ہوں تو میں 10 چھڑنا، حضرت فرمایا ٹھیک ہے چلیا۔ پھر حضرت نال ٹور پہ ہون غار سور کول پہنچے جی، جڑے لوگ حج کر رہا ہے یہ اس گل دی گواہی دے سن بھائی ایٹھو غار سور تے چڑھنا یہ چنگا بھلا اوکھا کام ہے، چنگا بھلا خیری میری بندہ جڑا چڑھے نا تے اس نے کئی واری راہ تے ساہ کڑنا پوندا تے ہاں آج بھی ادھے جڑا سلسلہ بنایا گیا باقاعدہ غار سور واسطے وین دا راہ جڑا بنایا گیا اس تے بھی وین واسطے چنگا بھلا بندے دا زور لگدا، پیاس لگدی جی، بندے کہیں جڑے ادھے راہ تو بہے ہوندے، پھر اگاں جڑا ادھا او دہانا نا وہ ہون کھلا کیتا نا، پجوس ویلے نہیں سی ادھے چو مار کے لیٹ کے بندہ ایک اندر جا سکدا، او حقیقت ہے کہ جڑی آج بھی
اج بھی ایک موٹا بندہ جڑا انہوں نے تھوڑی جی موٹی کر چھڈی، کھلی کر چھڈی بے چلو موٹے بندے بھی اندر بہنا ہوئے تو پچھلے پاس راہ بھی بنایا نے نکلنے واسطے تاکہ وڑن نکلنے تے منڈی حاجیاں دی نہ بنی رہے جی۔ تے باقاعدہ ایک داستان پڑھی ویندی بجناب نو چاہ لیا حضرت ابوبکر موڑیاں دے تے لے کے غار وچ وانج رہے۔ کرما لے جس بندے یہ گل گھڑی اس اے ویکھے نہیں بھئی غار سور دا منہ اتنا ہے جی کہ بندہ اس چو آپ اڑ کے بھی نہیں لیٹ کے لگدا۔ اس نہیں جے سمجھیا کتاب والے لکھ ویسی بے رسالت ماب نعوذ باللہ من ذالک چھوٹے جے بچے نا اینج سینے نہ لا کے تے پولا جیا اندر ہو گئے نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ۔ لیکن جس بندے دا دل ہوئے نا کسی شخصیت نو ودھاؤن چڑھاؤن تے او دی مجبوری ہوندی خواہ او گل عقل اچ آوے تے خواہ عقل اچ نہ آوے۔ لہذا یہ چون علی خود غار سور آج بھی گواہی دے رہی بھئی چاہ کے موڑیاں تے حضرت ابوبکر پاک رسول نو غار سور اچ نہ وڑن تے نہ وڑنا ممکن ہے۔ لہذا یہ گل جڑی نقل کیتی ویندی اے غلط ہے۔ آج بھی جس حاجی اندر وڑنا اس لیٹ کے وڑنا تے دوجے پاس انہوں نے راہ بنایا چلو نکل جاوے۔ لہذا حضرت ابوبکر نو نال لے لے انہیں اے ان دو واقع ایک بندہ پیغمبر خدا دے نال لے ایک بندہ پیغمبر خدا دے بستر تے ستوا تے دوئے واقع اللہ تبارک و تعالی نقل کر رہا، ایک مثبت ہے تے ایک منفی ہے۔ ایک دی تعریف کر رہا اللہ تے دوسرے دی تنقیص کر رہا بھی او جیڑا پچھے ستا سی میں یشری نفسا ابتغاء مرضات اللہ دا مصداق بنیا کہ انہوں نے حضرت امیر المومنین نے شب ہجرت رسالت ماب دے بستر تے سائیں کے تے کمال حاصل کیتا اور حضرت اپنی زندگی دے وچ اور واقعاً جتنے لوگ علم نفسیات جان دیں نا انہوں کو پوچھو بھی بندے نہ پتہ ہوئے تو وکھری گل ہے تے خبر ملی ہوئے صادق مخبر کو لو بجناب خطرہ بڑا بنیا تلوارہ لے کے آوے نا آج مقدرہ علیہ کسے بچنا یہ چونکہ جنہ دا بستر ہے انہوں نے اللہ پیادا بھئی اتھے جڑا سونا ہے بچن محال میرا حبیب تے خطرہ بڑا لہذا تسی کوچ کر بنجو۔ اور یہ حضرت امیر المومنین تے جدیں اس عام طور تے سوال کیتا ویندا بھئی حضرت امیر المومنین اتنے بہادر میں اگلے ٹائم گل کردہ پیاس تے ہوں اتفاقاً آ گئی تے حضرت نے آخر جنگ پہلے دوسرے تیسرے دور اچ کیوں نہ کیتی۔ یہ سوال اشعث بن قیس کندی نے خود حضرت امیر المومنین تے کوفے دے وچ کیتا رہبہ دے مقام تے حضرت تشریف فرمائے دو روایتاں ایک ایک حضرت گفتگو ہو رہی آئی تو انہیں سوال کیتا ایک ایک حضرت خطبہ دے رہا ہے تو اس نے سوال کیتا حضرت امیر المومنین نے بلا لیا اشعث نو تے فرمایا بے اشعث ہن گل پچھی آئی تے چنگے رنگ دھیان نال سنی تے اس نے اپنے دماغ وچ پا لیں نال دوجن بھی کیا کیتی تاکید فرمایا میں اپنے اس سکوت خاموشی دے وچ انہیں باقاعدہ کیتا بھئی پہلے اتنی دوریں تسی جنگ نہیں کیتی نروان دی کیتی نے جمل کیتی نے اور سفین کیتی نے کیوں کیتی نے جنگیں جی کرنی نے تو پہلے ہی کر لو حضرت فرمایا بھئی میں ایک جنگ نہ کرنے 6 انبیاء دی سیرت تے عمل کیتا کہ 6 اللہ دے نبی ایسے گزرن کہ جنہ دے نال ایسے حالات بنن تے انہوں نے جنگ نہیں کیتی۔ پہلے حضرت نوح جس ویلے انہوں نے مشکل بنی تے انہوں نے آکھیا بے بارے اللہ اینا کافر ہے میں مکا چھڑیا ہون انہوں تو مارے تے مردین میں نو لیندین۔ پھر حضرت لوط کہ اگر میرے کو نصرت اور مدد ہوندی تو میں توڑا مقابلہ کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ جداں لگ گئے اپنے قوم نو چھڑ گئے خائفیں یترکب جی نس گئے۔ پھر حضرت ہارون جی پھر حضرت ابراہیم تے پھر حضرت پیغمبر۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ پیغمبر خدا خوف دی وجہ تو مکہ چھوڑ کے تے ٹر گئے مدینے۔ اگر کوئی بندہ آ کے سارے دی باری حضرت استدلال کیتا کہ
انہاں انبیاء نو خوف نہ سی، خطرہ نہ سی، خطرہ ہے سی تے مددگار کوئی نہ ہے، خطرہ ہے سی تے مدد کرنا اللہ کوئی نہ سی۔ اگر کوئی بندہ آکھے بھئی خطرہ نہ سی تے اس نے قرآن اور انبیاء نو جھٹلایا تے او کافر ہے، دائرہ اسلام چو باہر ہے۔ اور اگر خطرہ ہوئے تے مددگار نہ ہون تے یا خاموشی بن دی تے یا کہ بن دی ہجرت بن دی۔ جی حضرت ہارون خاموش ہو گئے، حضرت لوط خاموش ہو گئے، جی حضرت ابراہیم خاموش ہو گئے، بعد پھر انہوں نے کیا مجبور کر کے انہوں نے کڑ چھڑیا۔ جس طرح خود پیغمبر خدا پہل خاموش رہے تو پھر کیا کر گئے؟ ہجرت کر گئے۔ حضرت فرمایا اگر انبیاء خوف دے مقام تے مددگار نہ ہون دی وجہ تو سکوت کر دیں تے وسیع بدرجہ اولا حق رکھ دا کہ خوف ہوئے اور مددگار نہ ہون تو کیا کر ونجے؟ سکوت کر ونجے۔ اور جتنے حاضرین بیٹھے ہیں میں بڑا خلاصہ کیتا، انہاں دسیا عرض کیتا بارگاہ امیر المومنین بھئی یا علی پاک ہو گیا تسی بے گناہ آؤ، چونکہ حضرت فرمایا بھئی میں حسنین شریفین نو نال لے کے تے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہاں نو نال لے کے جاندہ رہا تے مدد واسطے پکریندہ رہا تے میری مدد کسے نہیں کیتی۔ لہذا اگر مدد نبی دی نہ ہوئے تو او جا چھٹ ویندہ تی یا کے کر جاندہ سکوت تے میں تے وسیع ہاں، وسیع واسطے نبی دا اور خود پاک پیغمبر دا اے ہجرت کرنا اے قرآن بھی ہے تے ہر مسلمان دا کہوے نظریہ اور عقیدہ بھی ہے۔ پچھے پڑھ آئے ہو بھئی جس بندے ہجرت کیتی تو جس نہیں کیتی انہاں دا درجہ ایک نہیں۔ لہذا فرمایا بھئی پاک پیغمبر خود خوف تو اپنے آبائی شہر نو چھڑ دیتا تے اللہ دے حکم نال چھڑ دیتا، جنگ نہیں کیتی، تلوار نہیں اٹھائی، مدینے چلے گئے۔ مدینے جا کے حضرت نو کچھ جدہ مددگار ملے، پھر حضرت نے آغاز جنگ کیتا۔ تو میں بھی جدہ جانے مددگار ملے میں بھی بیٹھا نہیں، بلکہ للکار کیا کیا ابن سفیان نو بھئی تو کے سمجھیا بھئی 25 سال خاموش ہون نال میں فنون حرب بھول گئے نہ میں اتھے سکھے آئے تے نہ میں نے تھرانیاں بھول دیں۔ جی میرے ہاتھ اوہ تلوار ہے جدے نال میں تیرا نانا ماریا، میں تیرا ماما ماریا، میں تیرا بھرا ماریا تے مکردہ بھی نہ تے تو بھی آت ویک میری تلوار کی کن چل دی۔ جی لہذا جدہ مددگار ملے تو پھر تلوار نعمت چو باہر نکل آئی۔ اس واسطہ کہ ویدہ علی ابن ابی طالب اس ہستی دا نا ہے جیڑا جامع ازداد ہے۔ بڑے بڑے بندے پریزگار ہوندے، بلکہ ایک پریزگار تو میں نہ بھی ہوندہ لوگ دی زیارت واسطے بھی ہوندے، مشہد خواجہ ربی یہ بڑا پریزگار ہے سی۔ یہ حمام جڑا نہیں خطبہ نہج البلاغہ یہ حمام دا پتریر ہے تو اپنے زمانے دا کوئی بڑا نامی زاہد ہے سی۔ اس سن 64-63 تک زندہ بھی رہا ہجری۔ تو واقعہ کربلا جدہ ہویا تو اس نے پتہ لگا تو اس نے آکھیا بھئی اے بنی امیہ نے ظلم کیتا۔ تو بعد تاریخ ملدا بے آکھیا با میں نے گل کرنے دی کیڑی لوڑ آئی، اے او دی زندگی میں جدہ پڑھیا تو میں آکھیا سن تیرے کو لا کے فیتہ پڑھنے دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ اس تو بعد میں پھر خواجہ ربی بھی نہ گیا، جیڑے میرے آکھے لگن زوار انہوں بھی میں نہ بین دن لا۔ جی اے ان بندہ کی ایسی پریزگار ایسی عبادت گزار ایسی تے خالی ظالم نو ظالم آکھنا بھی اس واسطے اوکھا ہو گیا، جبکہ دی پریزگاری امیر المومنین دی جتی دی خاک نو بھی نہیں دل دی۔ جی کہ جس دی ایک ضربت سکلین دی بندگی تو افضل ہوئے، اور سکلین جنوں انس ہوندن، فرشتے ہوندن، انبیاء ہوندن، جی سارے ہوندن۔ لہذا ادھے عبادت ویکھیاں حضرت امیر المومنین دی عابد کوئی نہیں، میدان جنگ کیا حضرت امیر المومنین دی بہادر کوئی نہیں، یتیمت ترس واسطے ایسا رحم دل اور ایثار گر کوئی نہیں، جی اور عدالت دے مقام تے آ کے ایسا عادل کوئی نہیں۔ یعنی جیڑی صفت تسی لو نا
بلکہ میں اگلے ڈنگ گل کی بھائی صفات نو صفات امیر المومنین بنایا، سخاوت فخر کر دی کہ میرا نام منتسب ہو گیا امیر المومنین دے وجود نال، میں فضیلت بن گئی ہاں چونکہ امیر المومنین ایک کام کیتا، وگرنہ حضرت سخاوت دی تعریف کر رہا ہے، بس سخاوت یہ نہیں ہوندی کوئی منگے تا دیو، سخاوت یہ ہوندی بغیر منگے دے دیو، منگیا تو جانے دو حال تو خالی نہیں، یا شرموں کو شرمی دینے بس سوال کیتا حیاءن تے یا اس پر نہ دیتا تے اس پر پھر آکھنا اتنے جناب آئے تے منگیا چندہ تو بھی نہیں نہ دیتا، ایڈے بھائی چودھری نو تے اٹلی راندے نو بڑے جناب تے آل محمد دے عبدارن تے آل محمد دے مشن واسطے 20 روپے چندہ منگیا تو آدھیں جناب کوئی نہیں، اے بھائی سخی شخی کوئی نہیں، سخی ہوئے جس چندہ بھی آن دینا بغیر منگے دے آکے دے وے، ہاں بھائی جی میرا وظیفہ بندہ تو میں اے ادا کرنا اور دینا کہنا آل بیت رسول دے مشن واسطے۔ خوب میں لمبا نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا بھائی میں مدد کرتا رہا، میرا حبیب نکل گیا تے صرف 2 بندے آئے، تیسرا میں آس، وہ 2 ایسن انہاں 2 تو علاوہ اور کوئی نہ سی تے تیسرا کون آس میں آس، جیڑا مگر ایسی وہ اکلا ایسی او دے نالوں دوجا میں آس۔ اللہ حضرت امیر المومنین فرمائیں دیں کہ اللہ فوق العدد ہے، 2 وچ تیسرا نہیں کہ عدد دے وچ آ ونجے بھئی 1 2 تے تیسرا نہ، ثالث و ثلاثہ نہیں، اس ثالث و ثلاثہ غلط ہے، اثنین دے وچ تیسرا لیکن انہاں دے اندر بھی ہے، انہاں دے باہر بھی ہے، انہاں نو محیط بھی ہے تے گینچ بھی نہیں۔ ریاضی عدد جڑا وہ ما فوق کے عدد ہے، علم ریاضی تو کہوے بالا تارے کسی عدد دے تحت نہیں ہوندہ، کسی عمد دے تحت نہیں ہوندہ، نہ کسی مدت دے تحت آ سکتا نہ کسی عدد دے تحت آ سکتا، یہ سارے دی مخلوق دے خاص ہیں، وہ عدد چون علی ذات وہ بھائی 3 آئے 2 حسن تیسرا میں آس، اور میں کس طرح آس، انہاں دے اندر بھی آس، انہاں دے باہر بھی آس، انہاں نو محیط بھی آس، ادھے جڑا اکلا او دے نال بھی میں آس، او دے اندر بھی آس، او دے باہر بھی آس، او دیاں ساریاں کیفیتاں تو واقف بھی آس، جیکن انہاں دیاں ساریاں کیفیتاں تو واقف آس، انہیں او دیاں بھی کیفیتاں تو واقف آس، تو اس کوئی ایسی کیفیت بنائی ہوئی آئی نا اپنے سونچ بھی جاگنا نیاز حسین یہ گل سٹن والی نہیں، اس دی سون علی کو کیفیت اتنی اعلیٰ آئی جے میری رضاعت دا مظہر بن گئی، بھائی بندہ سمیں تے ہینج سمیں جیکن علی ابن ابی طالب ستے پین کتھے پاک پیغمبر دے بستر تے جی، اے پھر واقعہ جتنی واری بندہ نقل کرے نا تھوڑا سمجھ آئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرے کسی دے شون تے اپنی مخلوق چو بڑی گل ہے جی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شب ہجرت جبرائیل تو میکائیل دوان حاضر کر لیا، بوراؤ کہ بھائی تسی دوئے بھراؤ، جبرائیل تو میکائیل انجے بھرا اللہ بنائے ہوئے جس طرح حضرت امیر المومنین نو تے پاک رسول نو بھرا بنایا، اے اللہ بنائے۔ حضرت پیغمبر خدا نے بھی اصحاب دے درمیان اخوت بنائی ایسی، حضرت ابوبکر نو حضرت عمر دا بھرا بنایا تے طلحہ نو زبیر دا بھرا بنایا، انجے ہر حضرت جوڑیاں رلائیاں تے امیر المومنین نو اپنا بھرا بنایا، اے اخوت اللہ عرشان تے بھی قائم کی تھی۔ جبرائیل نو کہ دا بھرا بنایا، میں کہا اللہ فرمایا بھی تسی دوئے بھراؤ، زندگی تواڈی دا میں پتا، آج میرا چاہنا بھی تواڈے جو ہیکی دی وعد دیتے کی دی گھاٹے کیڑا زندگی دی قربانی دیندہ دوجے بھرا تھے، دوئے فرشتے ہیں دوئے معصومن، جتنا تائیں جونا نے عبادت ہی کرنی نے، ادھی بھی دوئے بران دوئے معصومن، جتنا تائیں رہنا نے عبادت ہی کرنی نے جی۔ جبرائیل میکائیل بول لو بھائی، انہاں کے سونا اپنی اپنی کافی، میں اپنی زندگی نہیں دینی چونکہ میں چاہنا جب تک رہاں میں تیری تسبیح کراں، میکائیل آکھیا میں بھی نہیں دینا چاہتا، میں بھی تیری تسبیح کرنا چاہنا،
کرنی دوں کہ وے تسبیح اللہ دی دوئے فرشتے تے دوئے بھران قربانی لیندہ منگدہ کون پیا اللہ ساری زمانے بیکھی دین کسی واقعی سمجھن واسطے او دی عظمت دے ادراک واسطے سارے جوان بیکھی دین جبرائیل تو میکائیل فرشتے دے سردارن جبرائیل وہی دا پورا نظام جبرائیل لکھولے او حضرت آدم تو لے کے حضرت خاتم تا پتہ بھی ہے مگر نبی کوئی نہیں ہونا جی یہ ہے نا سلسلہ تے بڑی پتہ تھا نبی خاتم النبیین جی ہیں جی تے واقعہ بھی جڑا ہو 11-12 سال تے اسلام نو بھی ہو کھلے آئے ہجرت اللہ واقعہ جس ویلے 11 سال تو ہو گیا سن تے مگر بھئی یہ کچھ جی ہے تے چلو قربانی دے بندہ چلو میکیل دا کام ذرا میرا انگوریاں شنگوریاں تے رزق والے امور جڑے نا انہاں دے اوتے ہیڈ آفس جڑا وہ میکائیل ہے بارشاں یہ وہ سارا کچھ اسرائیل تو سارے پتہ جی ہاں اس سارا نظام وہ دے کول ہے تے اسرافیل دا کام ہے وہ ایکا دیڑے اس جدہ بولنا اس ایک باری ساری شئیں ہر شئیں ہلا کے رکھ دینا ہاں ان زلزلۃ الساعۃ عظیم اس ایک باری جس ویلے سور پھکنا نا تو پھر اس کائنات دو رنگ نہیں رہنا ہے مطلب فرشتے سارے تکڑے اے دو برا بھی بڑے تکڑے جی تے ہوں جبرائیل با تو قربانی دے جا اللہ جی منگدہ بھی تے وہی مگرو 4 دیڑے نبی دیتی ہوئی تے تاں کھے ہوئے لیکن انہوں نے آکھا با نہیں سونا اپنی اللہ فرمایا بھئی ویکھو میں مصطفیٰ نو بھرا بنایا مرتضیٰ دا تے آج مصطفیٰ منگی قربانی جان دی بھرا کو لو تے ویکھو علی ابن ابی طالب کہیں سوندے پین اس لئے جی وائل والے جی ہوندہ پیاسی نا کام اس واسطے میں سارا واقعہ جڑ علیہ السلام بلند تر صلوات لہذا ہون امیر المومنین ساؤنڈ لگیں تے دوہاں تواڈی ذمہ داری قربانی نہیں دیتی جاؤ ہون رکھوالے بنو ایک سراندی کھلو جاؤ تے ایک پابندی کھلو جاؤ خبردار میرے ولی دارو کوئی گدری آنکھ ویکھے جی اللہ اکبر یا رسول اللہ اے پھر دوئے آگئے کھلو گئے کر دیں بخن لکا ابن ابی طالب مبارک اے علی تیرا کے مقام ہے جے اللہ فرشتے چ بہ کے تیرے وجود تے مباحات کر رہا یعنی عالم ملکوت تیرے تذکرے کر کے تے اللہ سانو سمجھا رہا بھئی بندگی اس دا نا ہے میری بندگی اور اطاعت اس دا نا ہے کہ دیکھو امیر المومنین نے اپنی زندگی دی قربانی دے دیتی پیغمبر خدا واسطے وقت دے دامن چکے گنجائش نہیں رہی اجے دوجا قضیہ میں نقل کرنا سی او لمحہ اتھو تک تسی پہنچ گئے ہو بے غار تک جان اللہ جڑا چون اللہ قضیہ یہ کوئی نہیں ان اللہ معنا دبی وعدات کل کرساں بڑی سونی کرساں آیات دے نال کرساں آج چکے میں روز لیٹ ہو ورنہ تو آج منٹ گرے بھی ہو گیا تھے حرج نہیں لیکن میں خیال ہویا کھلن منٹ آج افطاری دا اہتمام کیتا جناب ہدایت ٹی وی آلیاں کہ انہوں نے بھی تذکرہ 2 منٹ کرنا چاہی دا کہ انہوں نے بڑی محبت کیتی اور انہوں نے ڈائریکٹر جناب سید سجاد حسین بخاری صاحب نے ہدایت ٹی وی دی طرف آج دی افطاری دا اہتمام کیتا اور واقعاً ہدایت ٹی وی دی برکات میں سوچ رہا ساں راتی بخاری صاحب اعلان میں نے کال کیتی کہ بڑے لوگاں دی کوئی فوتگی کوئی مرنا ہوئے آنا تے اطلاع ہوئی ویندی ایسی قبلہ سید اظہر حسین نقوی صاحب عالم دین تے انہوں دے والد صاحب فوت ہوئے آج جنہ بندے کو ہدایت ٹی وی ایسی نا انہوں اس گل دی خبر ہو گئی بے شاہراں دے والد صاحب فوت ہو گئے ایک اچھی خبر ہے ایک اچھا شگون ہے کہ جیڑا مومن ویکسی جسے دل عالم دا احترام ہے وہ انہوں نے چونکہ ایک عالم دے والد صاحب آئے وہ اس ناتے نال انہوں نے احترام کر کے انہوں دی مغفرت دی دعا کر سی جس دے دل سید دا احترام ہے وہ انہوں نے سید سمجھ کے تے انہوں نے کہہ کر سی احترام کر سی کچھ جی نہ ہوئے تے اتنا ایک بندہ آ کے چھڑ دا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اسی اللہ دی طرف آیاں تے اللہ دی طرف لوٹ کے چلیا وینا اللہ جی شاہراں دے تے کہ کرے رحمت نازل کرے انہاں دے گناہ معاف کرے جی یا کوئی اسی طرح بیمار ہوندہ اور یہ بہت بڑی گل ہے
کہ شیعہ قوم دا ایک سہارا، ایک آل محمد دے مشن نو پہنچاؤن دا ایک وہ ذریعہ اور وسیلہ کہ ہاں خبراں بہت جلدی پہنچ جانیاں، اطلاعات ہو جانیاں، اور اللہ تبارک و تعالی علماء کرام جیڑے اس مشن نو چلا رہے ہیں اور مومنین کرام جیڑے دامے جرم سکھ نے اس پاکیزہ مشن دے وچ حصہ دارن، اللہ تبارک و تعالی انہاں سارے نو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ جی احسن شاہ صاحب، سید احسن عباس شاہ صاحب بیمارن، بخاری صاحب دی والدہ ماجدہ بیمارن، اور جتنے مومنین مومنات بیمارن، اللہ تبارک و تعالی سارے نو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام مومنین مومنات جڑے تنگ دستن، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی تنگ دستی نو ماہ مبارک رمضان دے صدقے دور فرمائے، مشکلات نو آسان فرمائے۔ آل محمد دے مشن دے وچ ایک ہنے آیت سنی بیٹھے ہو بھی اگر اساں اللہ دے دین دی مدد نہ کیتی تے اللہ دین دی مدد چھڈنی نہیں۔ خوشبخت ان لوگ کہ جنہاں دین دی مدد کر لئی، لہذا جڑے لوگ ممبرن یہ جڑے لوگ نہیں اور توفیق رکھ دیں، اسی انہاں اپیل کران دے اسی بہانے کہ وہ ہدایت دے ممبر بنن اور آل محمد دے مشن دے وچ سہیم ہون۔ جڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی توفیقات خیر اضافہ فرمائے۔ جتنے سادات و مومنین ہدایت دے جتنے جڑے ایسن ممبران اور دنیا تو چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں سارے دے گناہ معاف فرمائے، انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دے گزشتے پسماندگان نو نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے۔ تمام سادات و مومنین خصوصاً حاضرین دے جتنے گزشتگان ہیں، خصوصاً بخاری صاحب دے گزشتگان، انہاں سارے واسطے اپنے گزشتگان واسطے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔